اعتکاف کی گھڑیاں قریب ہیں، ہزاروں لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو مرد اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ مرد حضرات کہاں اور کیسے بیٹھیں اور عورت وغیرہ کہاں پہ اور کیسے بیٹھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے، ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کی اجازت لی۔ جب ایک بی بی جان کو، ایک اماں جان کو اعتکاف کی اجازت مل گئی تو باقی جو میری مائیں تھیں امہات المومنین، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو ہے وہ ہم سے خیر میں آگے بڑھ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی اعتکاف میں ہوگی تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی جو ہے وہ اعتکاف میں۔ جیسے ہی اعتکاف کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں خواتین کی طرف اور خیمے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کن کے خیمے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی ازواج مطہرات نے یہاں پر خیمے لگائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے پر چڑھتی مارنے کے لیے، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ خیمے لگائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھر اعتکاف آخری عشرے میں نہ بیٹھے، آپ نے اس سال میں آخری عشرہ کے اندر اعتکاف نہیں کیا، ان اپنی ازواج مطہرات کو اعتکاف کے لیے بیٹھنے دیا مسجد میں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عید الفطر کے بعد شوال میں جا کے اعتکاف کیا، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ لکھا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مرد اور عورت دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بدعت ہے، غلط رسم ہے کہ خواتین جو ہے ہماری وہ گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں۔ گھروں کے اندر اعتکاف کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ قرآن مجید کی میں نے 2 آیات پڑھی، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی آیات اعتکاف کے اوپر موجود ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر جو اعتکاف کا ذکر کیا اور پھر وہاں پر خواتین کا ذکر کیا اور خواتین میں بھی امہات المومنین کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ ہاں، عورت کے لیے اعتکاف، ویسے تو مردوں کے لیے بھی اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، لیکن عورت کا پردہ جو ہے وہ فرضی ہے، عورت کی عصمت جو ہے وہ فرض ہے۔ جس مسجد کے اندر اعتکاف اگر عورت کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر عورتوں کے لیے سیپریشن ہونا، وہاں پر ان کے پردے کا اہتمام ہونا، یہ بہت ضروری اور فرض عمل ہے۔ اگر ایسی مساجد ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے بالکل علیحدگی ہوتی ہے، جہاں پر مرد جاتے ہی نہیں ہیں، ایسی مساجد بر صغیر کے اندر بھی ہیں، عرب کے اندر بھی ہیں کہ خواتین کے لیے بالکل علیحدہ جگہ ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر عورتیں اعتکاف کریں گی۔ اگر ایسا اعتکاف کا ماحول نہ ہو، مردوں اور عورتوں کو مل کر اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں پھر عورت جو ہے وہ گھر کے اندر بھی اعتکاف نہیں کرے گی۔ گھر کے اندر جو اعتکاف میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کرتی ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کروڑوں خواتین ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، بلکہ پورے بر صغیر میں وہ گھر میں خواتین اعتکاف کرتی ہیں۔ مسجد میں تو ہمارے اتنا اہتمام ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ تو جو مرد بیٹھتے ہیں ان کے لیے بامشکل جگہ ہوتی ہے، پھر اس کے لیے انہوں نے وہ الگ الگ پردے لگائے ہوتے ہیں، تو مسجد میں ایک ہی واش روم یا 2-4 واش روم ہوتے ہیں۔ اب عورتیں بھی اگر وہیں پہ بیٹھیں گی تو ان کا کیسے اعتکاف جو ہے نا وہ چلے گا؟ آپ نے بہت اچھا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسائل کی جو ہے وہ بھرمار ہے کہ ہم نے مساجد کے اندر خواتین کو انٹرس ہی نہیں دی، بازار کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ عورتیں جہاں چاہیں جو چاہیں شاپنگ کریں، دن کو رات کو شاپنگ مال بھرے پڑے ہیں عورتوں سے۔ لیکن مسجد جو رشد و ہدایت کا مرکز تھا، جہاں سے ماں نے دین کی تربیت لے کے بچوں کو جنم دینا تھا، ایک اسلامی معاشرہ بنانا تھا، وہاں پر ہم نے عورتوں کا داخلہ بند کر دیا کہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں خواتین اصحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ حدیث مبارک بیان کی اپنے بیٹے بلال کو، تو بلال کہنے لگے کہ ابا جان میں تو اپنی عورتوں کو اجازت نہیں دوں گا مسجد میں جانے کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ سے یہی حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، تو ان کے بیٹے بلال پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے تیسری دفعہ یہی حدیث بیان کی، بیٹے نے آگے سے جواب دے دیا حدیث کا، تو عبداللہ ابن عمر حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ میں کون ہوتے ہو کہ اپنی بات کرو کہ میں اپنی عورتوں کو جو ہے وہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسلام کی تربیت تو یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کا ارشاد آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، تو پھر اس کے مقابلہ میں مسلمان کی چون چرا اگرچہ مگرچہ لیکن اور لیکن یہ نہیں چلا کرتی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
ہے کہ مساجد کے اندر آج بھی آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو بیت اللہ میں لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبی شریف میں لے جائے، تو رمضان المبارک میں خواتین جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھتی ہیں، چاہے مسجد نبی ہو چاہے مسجد الحرام ہو، گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھنا یہ سب کانٹیننٹل بر صغیر کی ایک بدعت ہے، عرب کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، پورے عرب میں یہ تصور نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پڑھا بھی ہے، وہاں پر ٹائم بھی گزارا ہے، ہم نے علماء سے عوام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، تو وہاں پر اس کا کوئی کنسرٹ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، نفل کو اگر سنت کے مطابق کریں گے تو اجر ملے گا، اگر اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو اس کا اجر نہیں بلکہ آپ کو گناہ ملے گا۔ گھر کے اندر اعتکاف نہ مرد کا ہوتا ہے نہ عورت کا۔ آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکاف چھوڑ دیا خواتین کے لیے، جی اس سال اعتکاف آپ مسجد میں نہیں بیٹھے، خواتین بیٹھے، جی بالکل۔ تو آپ اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے نا کہ جب خواتین بیٹھتی ہیں تو پھر مرد اعتکاف نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی مرد تو مسجد میں بیٹھتے تھے اعتکاف، صرف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بیٹھتے اس تھے۔ حدیث میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اجازت ایک کو دی تھی، ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی جان کو اجازت دی تھی، باقیوں نے ان کو بیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں بیٹھے، وگرنہ یہ نہیں کہ عورتیں مسجد میں بیٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اس وجہ سے نہیں کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے اور اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں مسجدوں میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ باتھ روم ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں، تو جہاں خواتین اور مردوں کا اختلاط ہوگا وہاں پر نماز بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگی، عورت جو ہے وہ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ ایسی صورت میں عورت کی عزت، اس کی عصمت، اس کی حفاظت یہ فرض ہے، وہ اپنے گھر میں پڑھے گی، اس کی نماز گھر میں افضل ہوگی۔ سارے پولیس والے کیوں چلے گئے؟ آپ کو پولیس پروٹیکشن نہیں ملے گا، ایسا ڈی جی پی نے کہا ہے۔